چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو رپورٹ بنائے، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اس کے اوپر جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اور اب 2012 اور 2016 میں جو پہلے پیپلز پارٹی نے اور بعد میں پی ایم ایل این نے یہ بات آگے بڑھائی تھی، ہم اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ خود یہ کہا ہے کہ وہ ان کو یہ مشینیں جو ہیں وہ چاہیے اگلے اسلام آباد کے الیکشن کے لیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ گوادر کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ دو وفاقی وزراء اسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بہاف کے اوپر گوادر جائیں گے، اور وہاں پہ جو اس وقت کے معاملات ہیں ان کے اوپر وہ ان کا حل بھی پر بھی بات کریں گے، اور جو اس وقت وہاں پہ احتجاج لوگ کر رہے ہیں ان سے وہ بات چیت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اس پر پہلے ہی نوٹس جو ہے وہ لے چکے ہیں، اور اس معاملے میں جو سخت اقدامات ہیں ان کی ہدایت جو ہے وہ کی جا چکی ہے۔ پینے کے پانی کے اوپر صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد کے پینے کے پانی کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گوادر کے پانی کے پینے کے اوپر پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر خرچہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے۔ 700 ارب روپے کا صدرن بلوچستان پیکج جو ہے وہ ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں سے جو 560 ارب روپیہ ہے وہ خالصتاً وفاق کا دیا ہوا پیسہ ہے، اور اتنے بڑے پیسوں کی وہاں پہ دیے جانے کے باوجود اگر مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی اثر نو جائزہ لیا جائے کہ آخر خامی کہاں آ رہی ہے، اور کیوں اتنا پیسہ جو وفاق سے جا رہا ہے صوبوں میں اس کے باوجود وہاں پر عمل درآمد جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا۔ لہذا اس کے لیے دونوں وزراء وہاں پہ جائیں گے اور ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ پرائسز کا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ تیسرے مسلسل ہفتے میں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور ایک عمومی رجحان قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ تیسرے ہفتے بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم نے خصوصاً جو ہمارے سوائے سندھ کے جہاں پہ بدقسمتی سے وہاں کی حکومت نے صحت کارڈ اور راشن کے پروگراموں میں شرکت نہیں کی، باقی تمام پاکستان میں جو صحت کا خرچہ ہے وہ پہلے ہی حکومت اب اٹھائے گی جنوری سے۔ تو تمام جو آپ کے مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس کا جو صحت کے اوپر اخراجات آ رہے تھے، اب وہ اخراجات آپ کے حکومت اٹھائے گی، اور وہ اخراجات بھی آپ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ خرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹمیٹو، چکن، آلو، اس کے بعد جو ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور جو چینی ہے اور جو ہمارا 20 کلو کا آٹا کا تھیلا ہے ان میں استحکام ہے۔ اسی طرح سے مسٹرڈ آئل ہے، ایگ ہینز ہیں، ان تمام میں ہم دیکھیے دالیں بھی جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں، یہ پاکستان کی ایک جو ایگریکلچر پالیسی کے ساتھ ایک ہم نے پورا 20 سالوں میں ہر چیز ہی کو اگنور کیا۔ ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے دالیں منگواتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اس وقت ایک زرعی ملک ہیں، لیکن ہماری دال جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نیوزی لینڈ سے آتی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ اس وقت چیزیں ہیں، ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تو اس وقت سب سے سستا ملک ہے سوائے چائے کے، جو وہاں پر جو ہندوستان میں 1232 روپے کی ہے وہ ہم، اور بنگلہ دیش میں 916 روپے کی ہے، سری لنکا میں 1117 کی ہے، ہمارے ہاں 1315 روپے کی ہے پر کے جی چائے ہماری مہنگی ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں، چاہے دالیں ہیں، آٹا ہے، ایون سبزیاں ہیں، یہ تمام اس ریجن میں ہم اس سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم اس پوری ریجن میں سب سے سستا ملک ہیں۔ اور اب جب ہم یہ ہیلتھ کا
بجٹ جو ہے اور اس کے بعد جو راشن ہے وہ بھی نکال دیں گے تو اس سے اور سستا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ملے گا. اور آٹا جو ہے جب آپ اس کو جو 30% رعایت جو بھی ملے گی 50,000 سے کم آمدنی والے لوگوں کو, ایکچولی انہیں آٹا 2018 میں جو آٹے کی قیمت تھی اس سے بھی سستا آٹا جو ہے وہ مل رہا ہوگا. اسی طریقے سے جو مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ اب بھی جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں آ رہا ہے. انفارچونیٹلی میں تو میڈیا کے نمائندوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پی بی ایس کے اوپر نہ جائیں, آپ خود اپنے لوگ وہاں پہ بھیجیں اور چیک کریں کہ کراچی میں اس وقت آٹے کی قیمت کیا چل رہی ہے اور اس وقت لاہور میں کیا چل رہی ہے. کراچی میں اس وقت 1347 روپے کا جو ہے وہ اس وقت آٹا جو ہے وہ چل رہا ہے. باقی پورے ملک میں جو ہے وہ 1100 کا ہے. کراچی میں اور کوئٹہ میں ان دو میں جو ہے وہ 1400 روپے سے 1347 کا کراچی میں ہے, 1400 روپے کا کوئٹہ میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں زیادہ تر یہ کراچی سے ہی چیزیں جاتی ہیں. تو اس کو انہوں نے کچھ بہتری کی ہے سندھ حکومت نے, ہم نے جو شور مچایا, لیکن ابھی بھی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 250 روپیہ آٹا جو ہے وہ باقی پورے ملک سے مہنگا ہے. اسی طریقے سے جو چینی ہے وہ بھی اس وقت کراچی میں تقریباً 96.3 یعنی تقریباً 97 روپے کی ہے, اور باقی تمام ملکوں میں یہ 90 روپے پہ آ گئی ہے, اور کچھ جگہوں کے اوپر تو 90 روپے سے بھی یہ کم جو ہے وہ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے کوئٹہ میں ہمارا جو دال مونگ ہے اور چنے کا ہے یہ بھی باقی ملک سے جو ہے کو مثبت کردار ادا کرنے کی. وزیر اطلاعات فواد چودھری نیوز بریفنگ کر رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کرنے کو تیار ہیں. گوادر میں احتجاج پر وزیر اعظم نوٹس لے چکے ہیں. اسد عمر اور زبیدہ جلال گوادر جائیں گے اور وہاں پر جو مظاہرین ہیں ان سے بات چیت کریں گے. ملک میں اشیاء خرونوش کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. چینی اور آٹا کی قیمتوں میں استحکام نظر آیا. تو سندھ حکومت سے ہم ایک بار پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ ناراض ہوئے بغیر مہربانی کریں تو جو کنٹرولز ہیں ان کو اپنے بہتر کریں. اور پھر جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارا ایس پی آئی ہے اس میں 40% کراچی سے صرف جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے. اس کا جو کراچی میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے وہ کراچی میں آتا ہے. تھوڑا سا یہاں پہ میں کسانوں میں فرٹیلائزر کا بتا دوں. جتنے اچھے طریقے سے فرٹیلائزر کو اس حکومت نے مینج کیا ہے, اتنی گیس کے بحران کے باوجود اس کی مثال نہیں ملتی. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جو 4 ہماری بمپر کراپس ہوئی, اس کے 5 جو ہماری بمپر کراپس ہوئی, اس کے نتیجے میں کسان کو 400 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ ہوئی ہے. اس وقت دنیا میں یوریا کی قیمت تقریباً 10,000 روپے کے اوپر ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو بیگ ہے وہ مل رہا ہے 1700 روپے سرکار کے اوپر, اور جہاں پہ بلیک کی شکایت ہے وہاں پہ بھی 2200 روپے کا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جو فرق ہے قیمت کا وہ ہوا. اور اس کا جو فرق ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا, اس میں ایک بہت ہی ہماری ایک سمجھیے کہ جو ہماری انرجی منسٹری ہے, جو ہماری انڈسٹریز منسٹری ہے, انہوں نے ایک بہت ہی پلان طریقے سے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے گیس کے پلانٹس ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے. اور اگرچہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک گیس کا بحران آ جاتا ہے, لیکن ہم نے فرٹیلائزر کو گیس جو ہے وہ جاری رکھی, جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے وہ یوریا کی ہم لے سکے, جو تقریباً 34 ملین میٹرک ٹن ہے. یہ ہماری ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اگر یہ تھوڑا گیس کا ہمارا ایشو نہ ہوتا تو ہم شاید 37 پہ چلے جاتے. گیس میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو روز ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ فلانے شہر میں گیس کم ہو گئی ہے, فلانے میں, یہ صرف 28% لوگوں کا بوجھ 78% لوگ اٹھا رہے ہیں. تمام جو گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے, اور اس کا بوجھ 78% ان لوگوں کے اوپر آ رہا ہے جو کہ جن کے پاس گیس نہیں ہے. وہ ایل پی جی کے اوپر ہے یا کوئلے کے اوپر ہے یا وہ اور جو لکڑی کے اوپر ہے, دیگر ذرائع کے اوپر ہے, ان کے پاس گیس نہیں ہے. اور وہ 78% لوگ بڑے شہروں میں رہنے والے 28% لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ اس کا ڈیفینیٹلی یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا. گیس 9% ہمارے ہاں ہر سال ڈپلیٹ ہو رہی ہے.
पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। और खसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा। एनर्जी के ऊपर उन 78% लोगों का भी उतना ही हक है जो कि इस वक्त गैस की सहूलत से महरूम है, जितने कि वो जो कि बड़े शहरों में रहते हैं और उनके पास गैस जो है वो आ रही है। इसके साथ जो डीएपी है, चूंकि उसकी कीमत इस वक्त दुनिया में बहुत महंगी है, डीएपी हम बनाते नहीं है, 70% डीएपी हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से भी पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो है वो बढ़ी है। अब ये यूरिया की जो कीमत है उसमें भी डिक्लाइन जो है वो आ रहा है। तकरीबन एक ओवरऑल जो पीबीएस था उसके मुताबिक ये तकरीबन 10% कम हुई है पिछले इन हफ्तों में और अब तकरीबन ये 1834 रुपया इसकी एवरेज प्राइस जो है वो निकल रही है। और जो इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो अब हमारे यहाँ बुआई का सीजन मुकम्मल हो गया। एक बड़े टीवी ने लिख दिया कि इससे बुआई मुतासर होगी, तो मैंने बताया कि तकरीबन पूरे मुल्क में गंदम जो है वो पहले ही उसकी बुआई जो हो चुकी है और इसके मुताबिक जो है वो अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, शुगर की नई पॉलिसी जो है रिफॉर्म्स का एक हमने पूरी कमेटी तश्कील दी थी जिसका मकसद ये था कि वो शुगर के ऊपर जो है वो अपने मामला देखेंगे। शुगर के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो दी गई है और शुगर सेक्टर रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट जो है वो आज जारी की जा रही है। इसमें एक 3 हफ्ते के लिए पब्लिक डिबेट होगी और तमाम लोग जो हैं इसको देख लेंगे। इसमें बहुत बड़े प्रपोजल्स दिए गए हैं, जिसमें एक बड़ा प्रपोजल ये है कि शुगर हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, इस तरह कानून बनाने का हतमी इख्तियार पार्लियामेंट के पास। इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो भी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के शहरी हैं बल्कि बड़े लर्नेड लोग हैं। जाहिर है कि वो भी कानून समझते हैं कि कहाँ पे बहस खत्म करनी है। अगर तो वो एक बहस चलती रहे और सारे जिस तरह सियासी पार्टियां एक अपना लेके चलती रहती हैं, वो सियासी पार्टी तो नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है और दे फुली रियलाइज कि उन्होंने क्या करना है और कानून के मुताबिक करना है। तो आई थिंक अगर इस तरफ वो चल रहे हैं तो ये मुस्बत पेशरफ्त है। पाटिल साहब, वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान वापस आई, अच्छा लोगों ने मैच देखा लेकिन मैच टमाटरों के बगैर देखा, तो पीसीबी गेट मनी से कितना पैसे कमा लेगी? कोई इस तरह की पॉलिसी में गाइडलाइन दी जाए? पीसीबी का काम है, पीसीबी देखे इसको। टीटीपी के हवाले से टीटीपी के साथ मुलाकात हो रहे थे लेकिन उन्होंने कैबिनेट में नहीं डब्बा तो कैबिनेट की इस बारे में तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बता सकते हैं, कैबिनेट में तो बात नहीं। टेंडर के मामले में कहीं फिर तो महाजी जगह अपनी तस्वीर तो दी है इलेक्शन कमीशन को, क्या इसको परसू भी करेंगे? जब सवाल खत्म हो गए तो जरूरी करना है।